السلام علیکم پیارے بھائی بہنوں، بیٹوں، ساتھیوں، دوستوں، ہم وطنوں، اور جہاں بھی دنیا میں ہماری آواز اور ہمارا یہ خطاب جا رہا ہے، سب کو سلام اور آداب۔ السلام علیکم۔ نذیر احمد چنا، کراچی سے۔ دوستو، کل 23 مارچ ہے اور یہ پاکستان کا قومی دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں پورے برصغیر کے مسلمانوں نے لاہور کے منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت کے تحت قرارداد پاکستان پاس کی تھی۔ اور یہ قرارداد کس نے لکھی، جو آج تک لوگ اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں؟ یہ قرارداد آل انڈیا خلافت تحریک کے رہنما اور بعد میں سندھ مسلم لیگ کے صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور بڑے عظیم ہستی شیخ عبدالمجید سندھی کی ڈرافٹ کی ہوئی تھی، جو انہوں نے پیر علی محمد راشدی کو ڈرافٹ کرائی، ٹائپ کرائی۔ تو راشدی صاحب نے اپنے ریمنگٹن رینڈ پہ اس کو ٹائپ کیا، اور پہلی قرارداد 38 والی کراچی کی اسی ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ ہوئی، اور پھر 40 کی قرارداد بھی اسی پہ ٹائپ ہوئی، اور یہ پھر 26 فروری 1940 کو حاجی عبداللہ ہارون نے اور راشدی صاحب نے قائد اعظم کے احکامات کے تحت لیاقت علی خان جنرل سیکرٹری کو دی تھی، اور پھر 23 مارچ کو یہ پاس ہوئی۔ تو یہ وہ ٹائپ رائٹر ہے جو کہ راشدی صاحب کا تھا، جس پہ پھر 3 مارچ 43 کو جے ایم سید اور شیخ عبدالمجید سندھی کی قرارداد کے تحت سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کا قرارداد پاس کی۔ تو یہ تینوں قراردادیں اسی ٹائپ رائٹر پہ ہوئیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جو کہ میرے والد مرحوم عبدالقیوم چنا ریزیڈنٹ میجسٹریٹ بٹورو کو پیر علی محمد راشدی وزیر ریونیو ان کے دوست نے سن 54 کے ابتدا میں اپنے بنگلو گارڈن ایسٹ علی بھائی آڈیٹوریم جہاں آج ہے اس کے پیچھے دی تھی، اور وہاں ان کے سیکرٹری ڈسوزا موجود تھے، اور جب میں بھی وہاں اپنے والد صاحب کے ساتھ بنفس نفیس موجود تھا، اور ہم وہاں سے بٹورو سے کار میں گئے تھے اور اس کو لے آئے۔ اس وقت سے 60 تک یہ ٹائپ رائٹر میرے ابو عبدالقیوم چنا مختار کار سنگھ گورنمنٹ کو اس پہ ٹائپ کرتے تھے اپنے فیصلے اور سرکاری خط و کتابت۔ بعد میں سن 60 میں ہم نے وہ اسلامیہ کالج سکھر کو دی تھی اپنے پروفیسر احمد محمد سید، جہاں میں پڑھتا تھا۔ پھر 4-5 سال پہلے ہم وہ سکھر کے اسلامیہ کالج آف گورنمنٹ کے تحویل میں بدر اجن جو سابق ڈی سی تھے، اور ابو عبدالقادر کے ساتھ ان کی کاوشوں سے پرنسپل مری صاحب سے لے کر آئے، اور اس وقت 23 مارچ کو شایان نے سما ٹی وی پہ انٹرویو میں وہ ٹائپ رائٹر پیش ہوا۔ اس کے بعد پھر اے آر وائی کی ہسٹری میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا C21 اور چیلنج پہ اور پریس کانفرنسز میں، وہ کورٹ کو درخواستوں پہ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو، لیکن ان حکمرانوں کے قانون پہ جوں نہیں رہیں گی، اور اگلی حکومت بھی ختم ہو گئی، عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ حکومت آئی AVDM، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، کیئر ٹیکر بھی خاموش رہے۔ اب پھر شہباز شریف آ گئے ہیں، لیکن بات جوں کی توں ہے، اور کتنا دکھ کا معاملہ ہے جو آج تک اس ٹائپ رائٹر کو جو ہم فری میں دے رہے ہیں کسی میوزیم میں نہیں رکھا گیا، جس پہ یہ قراردادیں پاس ہوئیں جو کہ سندھی لیڈروں کی کاوشوں کے نتیجات تھیں۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی میراث اور پہچان ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین اعزاز ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ تو میں مریم نواز سے درخواست کروں گا، چیف منسٹر پنجاب سے، اور اپنے دوست سابق پرویز رشید جو NSF رشید کے صدر تھے پنڈی میں، اور 1969 میں پنڈی میں ان کے اکثر ملاقات رہتی تھی، چونکہ میں بھی کامریڈ رشید کا ساتھی تھا اور ہمارا ان سے پیکٹ تھا۔ اپیل کرتا ہوں کہ ٹائپ رائٹر لے کر منٹو پارک کے میموریل پاکستان یادگار پہ اس کو وہاں رکھیں، کیونکہ وہ وہاں اسی ٹائپ پہ وہ ٹائپ ہوا تھا اور وہ موجود ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں یہ حکمران اتنے احسان فراموش ہیں کہ وہ قائد اعظم کی نشانی کو، شیخ مجید سندھی، عبداللہ ہارون کی نشانی کو، اور اس کو کہ عزیز نے بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ قرارداد راشدی، شیخ مجید اور ہارون کی کاوشیں تھیں، اور تاریخ میں ہر جگہ ہے، لیکن اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے، جبکہ ہم پیسے بھی نہیں لے رہے ہیں، ہم فری میں دے رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے
اس حکومت سے ایک دفعہ آخری دفعہ اور خاص طر مریم نواز سے اور اپنے دوست پرویز رشید سے کہ اس ریمنگٹن ریڈ ٹائپ رائٹر کو یہ اپنے تحویل میں لے کے وہاں رکھیں۔ اور پھر میں یہاں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو فلسطین کے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے جو کہ جنگ بدر، احد اور کربلا کا تسلسل ہیں اور ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں کفار اور یہودیوں کے خلاف، امریکی سامراج کے خلاف، اور پوری دنیا کے انسان ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس مسلمان حکمران، بادشاہ اور بڑے بڑے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن سلام ہے انصار اللہ حزب اللہ کو، اور سلام ہے اردگان کو، ایران کو اور قطر کو اور الجزائر کو، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور سلام ہے کیوبا کو اور اسپین کو اور سوشلسٹ ممالک کو بھی، سوائے چندے کو چھوڑ کے جو پوری دنیا میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے نام نہاد ترقی پسند وہ چھپے ہوئے ہیں، پہلے بھی چھپے ہوئے تھے، نہ ان کو انقلاب یاد ہے نہ ان کو فلسطین یاد ہے، ان کو تو خالی اپنے جیب بھرنا آتا ہے، اور یہی کچھ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ بہرحال 23 مارچ کی خوشخبری اور مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کے عوام کو میں عرض کرتا ہوں کہ قائد اعظم کو اصول کے تحت یہاں صحیح جمہوریت کا قیام ہونا چاہیے، ابو ذر غفاری حضرت عمر کے تحت ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور نہ کہ فساد اور فوجی راج اور ظلم و ستم، لیکن انصاف ہو اور حقوق ہوں، اور یہ نہیں کہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو لوگ فاقے کاٹیں۔ یہ تو پھر پاکستان کے نظریے کی نفی ہے۔ جبکہ آپ ٹائپ رائٹر کو ہی نہیں لے رہے ہو تو پھر ہمارے حکمران کا اس نظریے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن میں پاکستانی عوام کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ یہاں مختلف قومیتیں ہیں، سندھی، بلوچ، پختون، کشمیری، سرائکی، یہ سب ایک پھول کی مانند، گلدستے کی مانند ہے۔ ان سب کو مل کے اس کے یہ تنوع ہے، یکسانیت نہیں ہے، زبانیں ہیں، محبتیں ہیں، قومیں ہیں، یہ مل کے پاکستان بناتی ہیں۔ اس لیے ان سب کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے، تاکہ یہاں بغاوتیں نہ ہوں یا آپس کی سر پھٹول نہ ہو، اور ہندوستان کا مودی اور ہندو توا والے ہمارے اس نشانی کو بجھانے میں وہ کاوشیں کر رہے ہیں، اور یہودی، اسرائیلی، امریکی ان کے ساتھ ہیں۔ تو آئیے ہم مل کے اس ملک کو ایک جمہوری اور انقلابی ملک بنائیں جو اسلام کے زرعی اصولوں کے تحت ہو، اور ہمارے سنہ حضور پاک کے اتباع کرتے ہوئے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ اور میں پھر ایک دفعہ ٹائپ رائٹر کے لیے درخواست کرتا ہوں اب میرے والد صاحب کا، عبدالقیوم چنا کا، کہ اسے میوزیم میں رکھا جائے۔ اللہ آپ کا حامی ہے، ناصر۔